آج لوگ کہتے ہیں جی مدارس میں بچے بھوکے مر جاتے ہیں، ہم کیوں بچوں میں کو مدارس میں ڈالیں؟ بھئی وہ رب جو دین کے دشمنوں کو رزق دے رہا ہے، کافروں کو رزق دے رہا ہے، تو کیا وہ دین کی خدمت کرنے والوں کو بھوکا مرنے دے گا؟ اور یہ تو ایک الزام ہے جو مدارس پر لگایا جاتا ہے، وگرنہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا دار بھوکے مر سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے مولوی کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مولوی جدو مرے نے رجے ہی مرے نے، بھوکے تو نہیں مرے نا۔ بندہ گھر میں اتنا اچھا کھانا نہیں کھاتا جتنا اچھا کھانا اب مدارس میں ملتا ہے، مدارس میں بھوکے مر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا شاید پھر تم نے پہلے مدرسے کا حال نہیں پڑھا۔ صفا اسلام کی پہلی درسگاہ، اسلام کا پہلا مدرسہ، جہاں پہ بزرگ صحابہ اکرام جاتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے، ہمارے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہوتا نہ کچھ پینے کے لیے ہوتا، بھوک لگتی تھی، کسی سے نہیں کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے در کے خادم ہے، غلام ہے، عادت نہیں تھی نا دنیا داروں سے مانگنے کی، کھجور کھا کے روزہ رکھتے ہیں، کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اسی مدرسے کے طالب علم ہے، کہتے ہیں ایک دن مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، میں نا رستے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کوئی آتا ہے تو کسی طریقے کسی بہانے کو شاید کوئی کھانے کا اہتمام ہو جائے، اصل مسئلہ ہے بھوک کا کہ اس کا انتظام ہو جائے۔ کھڑے ہیں جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، یہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ مسئلہ حل کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ حل کر دیا، آگے چلے گئے۔ جو اصل مسئلہ تھا وہ تو پیچھے رہ گیا، جو وہ تو حل نہ ہوا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت فاروق اعظم تشریف لے آئے، کہا عمر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، مسئلہ سمجھا دو۔ دل کرتا تھا کہ شاید کوئی میرا چہرہ دیکھے اور حالت دیکھے اور شاید کوئی کھانا پوچھ لے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی مسئلہ حل کیا، آگے چلے گئے۔ اصل مسئلہ اب بھی پیچھے ہے، لیکن قربان جائیں تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور کو بھی نہیں بتایا۔ اب حضور تو سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، چہرہ دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ بھئی فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضور گھر میں تشریف لے گئے۔ اب حضور کے گھر کی حالت دیکھیے گا، گھر میں گئے، پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ عرض کی کہ حضور دودھ کا پیالہ کوئی تحفے میں دے کر گیا ہے، وہی ہے۔ یعنی حضور وہ جو کائنات میں نعمتیں تقسیم کر رہے ہیں، رزق تقسیم کر رہے ہیں، اپنے گھر کی حالت ایسی ہے کہ گھر میں کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی حالت بھی ایسی ہے۔ ایک دن ایک روٹی پکائی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ عرض کی حضور 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کچھ نہیں تھا، تو آج میرے شوہر مولا علی شیر خدا کہیں سے کچھ آٹا ان کا خرید کر لائے تو میں نے روٹی پکائی ہے، تو میں نے کہا کہ پہلے میں اپنے بابا کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ تو میں نے وہ جب سے پڑھا میرا تو دل کانپتا ہے جناب۔ حضور علیہ السلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا پڑا، فرمایا کہ اے فاطمہ تیرے بابا نے بھی 3 دن ہو گئے ہیں ایک لقمہ بھی روٹی کا نہیں کھایا۔ یہ وہ فقر تھا جو حضور نے خود اختیار کیا تھا، یہ حالت خود اختیار کی تھی۔ مبارک ان لوگوں کو جو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور دعا کیا کرتے تھے اس کی کہ اللہ مجھے غربت میں زندہ رکھنا اور قیامت کے دن بھی غریبوں میں اٹھانا، اور امیر قیامت کے دن اپنی دولت کا حساب دے رہے ہوں گے۔ اس دن غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ نہ دولت ہے نہ حساب کتاب کے الجھن میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ حالت ہے گھر کی، ایک دودھ کا پیالہ کسی نے تحفے میں بھیج دیا۔ حضور علیہ السلام صرف ان کے آقا تو نہیں تھے نا، باقی بھی طالب علم تھے جو مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بھی فکر تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ باقیوں کو بھی بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ایک پیالہ دودھ کا ہے، 70 اصحاب صفا جن اب اتنے زیادہ ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، خیر بلا کر لائے۔ تو حضور علیہ السلام نے پیالہ حضرت ابو ہریرہ کو پکڑایا، فرمایا کہ ابو ہریرہ بانٹنا شروع کرو۔ میں نے پہلے بندے کو دیا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میں نے کہا ابو ہریرہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا کنیکشن حوض کوثر کی نہر سے جڑ گیا ہے، اب 70,000 بھی آ جائیں گے دودھ پھر بھی کم نہیں ہوگا۔ 70 افراد نے پیا، پھر حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیا، فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ فرماتا ہے میں نے پیا، فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، کہا اور پیو۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے حضور اب گنجائش نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام فرمایا اور دودھ ختم ہو گیا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں تم ایک پہلو دیکھ رہے ہو نا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، 70 صحابہ نے پیا ہے اور پھر بھی کم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں دوسرا پہلو بھی تو دیکھو نا، 70 طالب علموں کا جھوٹا کونین کا والی پی رہا، یہاں تو بائی کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور طالب علم آ جائیں اگر ان کا کچھ کھانا بچ جائے تو وہ ویسے پھینک دیا جاتا ہے، جتنی نفرت ہوتی ہے طالب علموں سے۔